8ویں تقریب حلف برداری کے سلسلہ میں آج ہم یہاں جمع ہیں۔ میں تقریب میں آمد پر تمام مہمانوں کو اپنی طرف سے اور پریس کلب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بالخصوص اسٹیج کی زینت ہمارے مہمان خاص جناب محمد امجد چودھری، سابق وائس چیئرمین آزاد جموں و کشمیر پریس فاؤنڈیشن و چیف ایڈیٹر روزنامہ صدائے چنار مظفر آباد، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عبدالشاہد چودھری، مرکزی سیکرٹری جنرل آزاد جموں و کشمیر سینٹرل یونین آف جرنلسٹ آزاد کشمیر۔ آپ کے ساتھ بلاک چکسواری کی ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت صدر محفل جناب حاجی چودھری محمد ادریس لاکھی صاحب، اور ہمارے آج کی تقریب سے دولہا انجینئر حسنین ادریس صاحب۔ آپ احباب نے اپنی آمد سے ہماری اس تقریب کو رونق بخشی۔ ہم آپ کو تقریب میں آمد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے میں جناب حافظ اسد نواز سلطانی سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ یہ تھے حافظ اسد سلطانی صاحب جو کہ تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حافظ حمزہ اجاز، آپ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام علیکہ یا
وسلم عليك يا حبيب الله درود لکھتا ہوں پیام سلام لکھتا ہوں میں ہر نبی کا رسول و امام لکھتا ہوں اور کسی کو بھی کسی قیمت پہ نہ دوں گا کسی کو بھی کسی قیمت پہ نہ دوں گا میں جس قلم سے محمد کا نام لکھتا ہوں سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلغ الاولا بکمالہ بلغ الاولا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بلغ الاولا بکمالہ اور جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ الاولا بکمالہ کروں تیرے نام پہ جان فدا بس ایک جان کیا دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا بس ایک جان کیا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں
ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں نعت شریف پڑھ رہے تھے حافظ حمزہ رضا صاحب، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہماری تقریب میں مہمان تشریف لائے پروفیسر نذیر احمد چودھری صاحب، سیکشن آفیسر آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر، محمد ممتاز سابق AEO چکسواری، جناب لالا محمد رزاق کلاقی، جناب بابا محمد شریف مرکزی بزرگ رہنما مسلم کانفرنس۔ حلقہ نمبر 2 آپ کو پروگرام میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی تقریب پروقار آزاد پریس کلب چکسواری کے 9 منتخب عہدیداران سال 2021 کے حلف برداری کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ حلف برداری کے لیے میں 9 منتخب عہدیداران کے نام پکاروں گا تو وہ حلف دینے کے لیے تشریف لائیں۔ جناب صدر انجینئر حسنین علی صاحب، سینئر نائب صدر جناب مہربان حسین، نائب صدر جناب حسین رسول، سیکرٹری جنرل کا عہدہ میرے پاس ہے، ڈپٹی سیکرٹری جنرل جناب قاضی محمد داؤد، سیکرٹری اطلاعات وقاص حسین چودھری۔ آپ میں تقریب کے مہمان خاص جناب محمد امجد چودھری سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور 9 منتخب عہدیداران سے حلف وفاداری دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مسمہ بلد بحیثیت آزاد پریس کلب چکسواری اللہ تعالیٰ کو آذر ناظر جان کر یہ عہد کرتا ہوں میں پریس کلب کے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اس کی وقار و تقدس میں اضافے کی جدوجہد کرتا رہوں گا۔ تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی اور جملہ عوامی مسائل کے حل کے لیے صحافتی خدمات اور منظم کوششیں خلوص نیت اور دیانتداری سے سر انجام دیتا رہوں گا۔ اپنے ذاتی مفاد پر پریس کلب کے مفاد کو ترجیح دوں گا۔ پریس کلب کی جو امانتیں ذمہ داریاں میرے سپرد کی جائیں گی ان کی دل و جان سے حفاظت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا، آمین ثم آمین۔
جاری کرتے ہوئے اس کے وقار و تقدس میں اضافے کی جدوجہد کرتا رہوں گا. تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی جملہ عوامی مسائل کے حل کے لیے ثقافتی خدمات منظم کوششیں خلوص ذمہ سے ہر کام کرتا رہوں. اپنے ذاتی مفاد پر پریس کلب کی حفاظت کو ترجیح دوں گا. پریس کلب کی جو امانتیں ذمہ داریاں میری سپرد کی جائیں گی ان کی دل و جان سے حفاظت کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین ناصر آمین ثم آمین. مبارک. میں تمام عہدیداران سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنی نشست کو تشریح رکھیں اور نو منتخب عہدیداران جن نے آج اٹھایا ہے آپ کی طرف سے اور پریس کلب کے جملہ اراکین کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کو حکم خالق کائنات ہمیں دیے گئے ادب کی پاسداری کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. تقریب کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج کے پہلے مقرر جناب ہمارے پریس کلب کی بنیاد رکھنے والے بانی صدر چودھری صدر اطالب صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم نے اس سال 2021 کے لیے جن دوستوں کے کندھوں پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ احسن طریقے سے پریس کلب کے معاملات کو خوبی نبھائیں گے. اس پریس کلب کی بنیاد تقریباً 8 سال ہو چکے ہیں اور میں آج اس خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو مہمان صاحب ہمارے پاس آئے ہیں انہوں نے مصروفیات کے باوجود انہوں نے وقت نکالا. کرونا کی صورت میں لاک ڈاؤن بھی ہے اس کے باوجود ہماری دعوت کا یہاں تشریف لائے جن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی مہمان گرامی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام دوستوں کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور باقی بات میں مہمانوں کے لیے اور دوستوں کے لیے بس. بہت شکریہ صدر اطالب صاحب. ہماری تقریب میں جو مہمان شریف ہوئے محفوظ ہے محمد یاسین صاحب, لیاقت علی مغل صاحب کیمرہ مین ہمارے, نعیم اقبال مغل, چودھری نواز صاحب, عابد حسین فلاقی صاحب, میں آپ کو دل کی حاضریوں سے خوش آمدید کرتا ہوں. ہمارے اگلے پر چودھری اقبال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئے اور آپ کے خیالات کا اظہار کریں. اور پلان میں بیٹھے ہوئے السلام علیکم. یہ جو ادارہ ہے
एक बहुत बड़ा इसका नाम है। मेरे ख्याल में अगर इसको सही तरीके से चलाया जाए तो ये आपको मुझे भी ठीक कर सकता है। हम लोग तो कहते हैं कि जहाँ हम मुसलमान हैं, मेरे ख्याल में मुसलमानियत ही हमारे पास है और कुछ नहीं। पुराना मेरे क्योंकि ये बात कहते हैं रिपोर्ट करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, सब कुछ करते हैं अपनी बात करने। तो भाई देखो, हम इंसान आए, पहले इंसानियत तो अपनाएं। इंसानियत ही नहीं है तो हम क्या करें? पुरानी बनाना की जो अगर बुरी लगे, ये ना कहना कि यार ये क्या क्या क्या, क्योंकि हमारे इलाके में देखो कानून होना चाहिए। कानून है, यहाँ बना हुआ है, अम्प्लीमेंट नहीं है। हम जब यहाँ से किए, हम वेट करके यहाँ बहुत से हमारे बुजुर्ग भी जानते हैं, लगा से कुछ नहीं जानते थे, नाम नहीं आपको जानते थे। जब हमारे लोग में दिए तो पूछा आपका ऐसा चीज क्या, तो किसी को मालूम नहीं था। ऐसा चीज लोग कहने लगे भाई ये गाड़ी निकालना। हम लोगों ने वहां जाकर ऐसा बहुत बनाया, मगर ईमान अपना नहीं बना सकते। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि मेरे मेहमान बैठे हुए हैं, तो इनको बहुत शुक्रिया है कि इन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त, पहले भी इन्होंने बहुत इंतजार किया। फिर पहले भी कहते हैं कि हम टाइम पर नहीं आते, बाकी टाइम हमारा लोग है ही नहीं है। इसलिए गुजारिश है कि जो भी काम करें आप लिखें, ये ना डरें कि मुझे ये फलां करेगा, ये करेगा, क्या करेगा। अगर सच्चाई है उसमें तो कोई नहीं करेगा। मैं इसी के साथ आप चौधरी मोहम्मद इकबाल आप तलवारा सियासी व समाजी रहनुमा, आप हमारे रहनुमाई फरमा रहे थे। आपने अपने अगले मुकर्रर हमारी सिर्फ सवारी की पहचान बल्कि हज़ारों के जो है उस्ताद मोहतरम है प्रोफेसर नसीर अहमद चौधरी साहब, सेक्शन ऑफिसर आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर से इल्तमास करता हूँ आप तशरीफ लाएं। सबसे पहले मैं आज़ाद प्रेस क्लब के जो अहदेदारान हुए, इंजीनियर हुसैन अजीज साहब, मैं उनके सदर आज़ाद प्रेस क्लब और इनकी जुमला टीम मेंबरान, जनरल सेक्रेटरी, सीनियर नायब सदर, सेक्रेटरी मालियात, सबके नाम लूँगा तो बात लंबी हो जाएगी, बात नाम स्किप भी हो जाते हैं। तो तमाम को दिली मुबारकबाद। और आज पेशवारी में हमारे मेहमान जो आए हुए हैं, जनाब चौधरी अफजल साहब जो सालों वाइस चेयरमैन रहे हैं प्रेस फाउंडेशन आज़ाद जम्मू और कश्मीर के, और गुजरात से चौधरी अब्दुल शाहिद साहब और स्नैन के सरपरस्त आला भी जो हैं, जिस तरह प्रेस क्लब के सरपरस्त आला सिकंदर कालस का नाम लिया गया और राजा साजिद साहब हैं और इस तरह के बड़े नाम हैं यहाँ बैठे हुए। तो चौधरी अदरीस साहब, उनके फर्जंद जो आज ये हल्फ लिया उनकी टीम ने, मुझसे पहले चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब ने कहा कि हक बात कहने से डरना नहीं चाहिए, और यही ईमान की निशानी है और यही इंसान की अज़मत की निशानी है कि खरी बात, सच्ची बात कह देने में कोई मज़ायका नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज़ाद प्रेस क्लब एक जिसने भी नाम रखा कि आप बोलने में भी आज़ाद हैं, आप लिखने में भी आज़ाद हैं। तो यहाँ इस प्रेस क्लब में मेरे चंद स्टूडेंट भी शामिल हैं, जो स्टूडेंट्स के अलावा भी बाकी मेंबरान हैं। सबके किरदार से, सबके हालात से हम बापू की वाक़िफ़ हैं। और मुझे आज तक इनकी अमजद साहब ज़ात साफ़त नज़र नहीं आई।
جو ان کی اچھی بات ہے. اور سب سے اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ کسی کا اگر عیب، کسی کا اگر آپ کو کوئی چیز پتا ہے تو آپ اس کو تنبیہ کر دیں، آپ اس کو بتا دیں کہ آپ کے بارے میں یہ رپورٹ ہمارے پاس ہے. اگر تو وہ خود سے ہی اس معاملے کو ٹیکل کر لیتا ہے، کور کر لیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایک بات چھپی چھپائی رہ جاتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے بے شمار پردے رکھے ہوئے ہیں. ہم بے شمار گناہ کرتے ہیں، دل میں بے شمار عیب ہوتے ہیں، بے شمار خطائیں ہوتی ہیں ہم سے، لیکن سابقہ انبیاء کی طرح نہ تو ہمارے ماتھوں پہ لکھا جاتا ہے، نہ ہمارے در و دیواروں پر لکھا جاتا ہے، نہ ہماری شکلیں بگاڑی جاتی ہیں. اس لیے اگر ہمیں کوئی چیز کسی کے بارے میں پتہ چل جاتی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ اب ہمیں وہ اس پنسار کی طرح کہ مجھے سب کچھ مل گیا ہے. میں بہت یقین مانے قاضی جہانگیر صاحب بیٹھے ہوئے شہزاد عظیم ہے، میرا بڑا پیارا اسٹوڈنٹ ہے. یہ سارے بچے ماشاءاللہ پازیٹیو لکھنے والے ہیں اور دے کین رائٹ. یہ امجد صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بے شمار صحافی ایسے بھی ہیں جو خود سے شاید لکھ بھی نہیں سکتے، تو جو کیمرہ مین ہے یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے صابر شراز، از ویری ایکٹیو، اکثر جذبات میں آ جاتا ہے. تو میں اسے کہتا ہوں کہ بچے کو یہ ہوش سے کام لیا کرو. تو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں صابر شراز بھی. تو الحمدللہ آپ سب کو مبارک ہو. جاتے جاتے یہ نصیحت کروں گا کہ جس علاقے میں رہو اس کی عزتیں سانجھی ہوتی ہیں. جس علاقے میں رہو، جس علاقے سے کھاؤ پیو، اگر اس کو اٹھان نہیں دے سکتے تو اس کی عزت کو تار تار مت کرو. کیونکہ جب آپ لکھو گے، آپ کا لکھا ہوا صرف ٹیکسواری نہیں دیکھے گا، آپ کا لکھا ہوا صرف ٹیکسواری نہیں پڑھے گا بلکہ پوری دنیا پڑھے گی، جس سے پوری دنیا میں ٹیکسواری کا امیج خراب ہوگا. باقی جو کرمنلز ہیں جہاں انصاف نہیں ملتا ان کے خلاف آواز اٹھانا، یہ میں سمجھتا ہوں قلم کا جہاد ہے. مرتضیٰ علی صاحب آپ میں سمجھتا ہوں اس کو سینٹرل پلیئر ہیں یہاں کے، اور بالخصوص صدر صاحب جو ہیں ان کی جو خاص بات ہے، امجد صاحب بہت ویلفیئر والے آدمی ہیں. اس عمر میں جبکہ ابھی ہمارا اسٹوڈنٹ ہے یہ بچہ، اس عمر میں اس کی جو سوچ ہے کہ میں اپنے علاقے کے لیے کچھ کروں، تو میں سمجھتا ہوں جب اس طرح کی ٹیم ٹیکسواری کے اندر ہوگی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بہتری نہ آئے. تمام ٹیم کو، تمام عہدیداروں کو بہت بہت مبارک. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. اللہ نے آپ کو عزت دی، آپ لوگوں کو عزت تقسیم کرے، لوگوں کو بھی عزت دے. انشاءاللہ آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا. تمام ممبران کا، صدر صاحب کا، جنرل سیکرٹری، تمام عہدیداران کو میری طرف سے بہت بہت مبارک اور سلام. بہت شکریہ سر صاحب. ہم تو آپ سیکشنل ٹیچر ہیں لیکن ہمارے لیے پروفیسر صاحب ہی ہیں. آپ کی محبتیں ہماری اس تقریب میں شامل ہوئے واحد حسین رضوی، امیر تحریک لبیک پاکستان یونین کونسل پٹ خورد، جناب ایاز جمیل کیانی، محمد اورنگزیب ہمارے کیمرہ مین ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں اگلے مقرر ہمارے کاروباری شخصیتیں زبیر احمد کافی صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اگلے مقرر ہمارے محمد ممتاز سابق اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر، آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. آپ نے اپنی پریس کلب کی آن شان ہمارے رہنمائی کرنے والے
शान, हमारे रहनुमाई करने वाले और हर मामले में हमारा बादशाह का साथ देने वाले बुजुर्ग काजी जहांगीर अहमद से गुजारिश करता हूँ आप तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मेहमान खुशी अब्दुल साहब, अब्दुल शहर चौधरी, मर्जी जनरल सेक्रेटरी, आपको आज ये साहब आपको और मुंतखब सदर, आज तो मुंतखब का पता कट गया, मुंतखब सदर और दीगर मेहमान गिरामी, आपको यहाँ मुल्क से खुश आमदीद कहता हूँ। चूँकि कोरोना की वजह से प्रोग्राम को बिल्कुल महदूद कर दिया गया है, इसीलिए मेहमान की गैस साहब ने भी कोटली जाना है, तो मैं इफ्तिखार के साथ चंद लम्हे आपके सामने रहूँगा। जैसे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त भाई नसीर मंसूरी साहब ने कुछ बातें की, मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि शायद ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है कि जो शायद हम वापस ना करवा सके। हमारे सरपरस्त आला चौधरी फजलदार साहब हैं, जो एक सवारी के पहले साहब हैं, जिन्होंने 56 में सहाफत का आगाज किया था। आज वो हमें मौजूद नहीं है, वो बरतानिया में, उनकी कमी को पूरा करने के लिए उनके भाई साहब मौजूद हैं। लेकिन हमारे लिए ये सबसे बड़ा एजाज है कि चौधरी फजलदार साहब हमारे सरपरस्त आला हैं। इसके अंदर यादगार साहब ने बुनियाद रखी थी। एक वक्त आया आजाद प्रेस क्लब पे, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा, जरूरी है। एक वक्त आया कि जब बुनियाद रखी गई तो उसके बाद आजाद प्रेस क्लब के खिलाफ बहुत सी मुखालफतें, नफरतें फैलाने की कोशिश की गई और उन नफरतों के नतीजे में आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी 8वीं अलमबरदारी और अल्हम्दुलिल्लाह और 8 साल से अलग ही सदर आ रहे हैं। किसी की ये जरूरत नहीं कि अगले साल भी उसको सेशन को दोबारा दिया जाए, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब नए चेहरे नए सामने आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज आजाद प्रेस क्लब के बल्कि एक सवारी बिलखुसूस पला के अवाम के लिए भी ये एजाज की बात है कि जो लोग कहते थे कि आजाद प्रेस क्लब अनपढ़ लोगों का एक टोला है, आज अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर, खाली इंजीनियर नाम के नहीं, प्रोफेशनली इंजीनियर सुनैन नदवी साहब आज आपके सदर हैं और आपकी रहनुमाई के होगी तो इंशाअल्लाह ताला ये बेहतर चलने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा वजाहत करता चलूं, सहाफत में जो नेंदे साहब, कुछ कमियां हम सहाफियों की भी हैं, कुछ कमियां अखबार मालूमान की भी हैं, क्योंकि क्राइटेरिया नहीं है, सहाफत का क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे मैं किसी पे तनकीद किए बगैर ये कहना जरूरी समझता हूँ कि कम अज कम अखबार मालूमान को पैसे की बजाय कोई मेरिट, कोई क्वालिफिकेशन पे भी ऐसी नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि आप वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं और उसके बाद आपकी कोशिशें भी सहाफत के लिए बेशुमार हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये आवाज आप अपने ANS में उठाएंगे कि कम अज कम सहाफी की, मैं कहता हूँ कि असेंबली में बैठक की शिक खत्म हो गई, जहाँ कानून बनता है वहां तो बैठक उन्होंने खत्म कर दी, लेकिन सहाफत के लिए, सहाफी माशरे की आम होते हैं, उनके लिए कम अज कम ज्यादा अपनी मैट्रिक तो कम अज कम होनी चाहिए ना। यहाँ ये ऐसा ना हो कि जब 5,000 रुपए केवल में नुमाइंदगी ले आते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या मसाइल है, क्या नहीं है। एक तरफ तो हम इस सहाफत को शिवा पैगंबरी का कहते हैं, शिवा पैगंबरी इसलिए कहते हैं कि मुझे आज 2 दिन पहले मेराज की रात भी गुजरी है, तो मुझे वो वाकया याद आ रहा था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम आके सलाम कहते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के महबूब को अल्लाह ताला ने अपने पास आज बुलाया है, तो आप नबी थे, महबूब थे अल्लाह ताला के। जब मेराज की रात में किसी को कोई पता नहीं, वो कहते हैं कि जब मैं गुजर रहा था तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे और जिस बुराक में जा रहे थे, एक निगाह यहाँ पड़ती थी तो दूसरी निगाह अगले आसमान तक पहुंचती थी। इसी तरह
جب معراج کی رات کو ہی عرض و نیاز ہوئے اللہ تعالیٰ اور نبی کے پاس ایک مقام ایسا بھی آیا، ایسا مقام آیا کہ جبرائیل علیہ السلام رک گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں آگے نہیں جا سکتا، اگر آگے گیا تو میرے پاؤں جل جائیں گے. اس طرح جب میرے پیارے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ہیں تو لاتے کیا ہے. یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ صحابت کے ساتھ ریلیٹڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ صحابی بھی آپ کی طرح ہم انسان ہیں، ہمارے مسائل ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، ہمارے بھی اولادیں ہیں، باقی سسٹم بھی ہیں، ہم بھی آپ کی طرح رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں. جب وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، واپس آتے ہیں. میں چھوٹا سا کون کرتا ہوں جو کہ ایمان تازہ بھی ہو جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ کیا تحفہ لائے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں 50 نمازیں لایا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم امتوں سے گزر چکے ہیں، ہماری امتوں نے نہیں. آپ پھر واپس شعر کا یہ کہ آپ 5 دفعہ واپس جاتے ہیں اور 5 نمازوں کا تحفہ لے کے آتے ہیں. تو 5ویں دفعہ جب واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابھی بھی زیادہ ہے. تو نبی پاک کہتے ہیں آپ مجھے شرم آتی ہے، اگر میری امت یہ 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکی تو مجھے اب واپس جانے میں شرم آتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو صاحب عبدالشاہد چوئی صاحب دونوں صحافت کے روئے رواں بیٹھے ہوئے ہیں. چکسواری اس وقت مسائل کے گردان میں الجھا ہوا ہے. ایک چکسواری کے مسائل اس لیے دے رہا ہوں کہ چکسواری کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں. مجموعی طور پر پورا آزاد کشمیر اس وقت مجموعی طور پر پورا آزاد کشمیر اس وقت گرداب میں ہے. وہ گرداب کیا ہے؟ وہ مسائل کیا ہیں؟ نہ تو حکومتی اتنے مسائل ہیں، جب ان کو ضرورت پیش آتی ہے تو اسمبلی میں میٹرکشن ختم کر دی جاتی ہے، جب ان کو ضرورت آتی ہے تو اپنے لیے فنڈ ریلیز ہو جاتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج تک رہی کی آزادی کشمیر کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے. پاکستان نے اور انڈیا نے کشمیر کو تقسیم کرنے کے فارمولے پہ عمل شروع کر دیا ہے. ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی قلم اور کے ذریعے جدوجہد کرتے ہوئے تاریخی آزادی کشمیر کے لیے میں یہ بخصوص یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کاوشیں سدھا جناب کی کاوشیں ایک پورا پیج کشمیر کے لیے ہے، آزادی کشمیر کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے لیے. اس کے لیے بھی میں آپ کو خیر جی تحسین پیش کرتا ہوں. میرے پیارے بھائی سیکشن افیسر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، نصیر احمد چوئی صاحب، آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایوانوں میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم یہ سلگتی ہوئی آزادی تحریک آزادی کی سلگتی ہوئی چنگاری کو کم از کم نہ بجھنے دیں. جہاں بھی آپ سے ہو سکتا ہے اس کے لیے کوششیں کاوشیں آپ جاری رکھیں. آزاد تحریک آزادی کشمیر میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا خون شامل ہے. اس لیے میں آپ سے بھی التماس کرتا ہوں، عبدالشاہد چوئی صاحب آپ سے بھی التماس کرتا ہوں کہ اس کے لیے کچھ ترتیب بنائیں، اس کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی بنائیں جس کے لیے نہ تو ہمارے آزاد کشمیر کو جس کو آزاد کہتے ہیں، گزشتہ دنوں فاروق احمد صاحب نے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آزاد کا لفظ ختم کر دیا جائے. میں یہ مذمت کرتا ہوں جس نے بھی کہا یہ وزیر اعظم کا بیان ہے. اتنا مجبور وزیر اعظم ہو سکتا ہے کہ وہ آج یہ کہہ دے کہ مجھے آزاد ملک آزاد لفظ کشمیر سے ختم کرنے کا کہا گیا. ہم اس کی بھرپور طور پر مذمت کرتے ہیں. میں تھوڑا سا پھر بیک گراؤنڈ کی طرف جانا چاہوں گا، آزاد پریس کلب کی طرف. میرے پیارے پیارے دوستوں، آزاد پریس کلب اس وقت ایک تناور درخت بن چکا ہے. الحمدللہ جب میں یہاں پہ جوائن ہوا تھا تو 7 ممبران تھے اور 7 عہدیداران تھے. ممبران بھی ساتھ تھے اور عہدیداران بھی ساتھ تھے، اور ہر سال میں ہمارے لیے یہ پریشانی ہوا کرتی تھی کہ ہم کریں تو کریں کیا، کس کو اس بار کس عہدے پہ لے گئے. آج الحمدللہ 15 ممبران ہیں اور 7 عہدیداران آپ کے سامنے انہوں نے آروپ اٹھایا. میں ان سے بھی یہ گزارش نئے عہدیداران سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. یہ جو عوام بیٹھی ہوئی ہے ان کی امیدیں آپ سے وہ بستا ہیں، یہ آپ پہ نظر لگائے ہوئے ہیں. آپ غریب کی آواز بنے، چونکہ عہدیداران کا زیادہ فرض بنتا ہے. آپ مظلوم کی آواز بنے، آپ چکسواری کے مسائل کی ہماری تقریر میں شامل ہوئے. قاضی ریاض الدین صاحب، حافظ عاصم حسین، آفتاب حسین سیکشن آفیسر آزاد حکومت، چیئرمین برکت علی، راشد فلاقی صاحب، قاضی عبد المالک کشمیری صاحب،
चौधरी मुंशी वजूद साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं अपने अगले मुकर्रर हमारे सदर मोहतरम इंजीनियर हसनैन अजीज साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने शाहिद चौधरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद और सलाम पे जो मेरे तकरीर कायनात है, इंतहाई काबिल एहतराम आज की इस मुख्तसर और प्रोकार तकरीर के मेहमान खसूसी साहब वाइस चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर, चीफ एडिटर रोज़ा मसला जनाब चौधरी साहब, सदर प्रेस क्लब हसनैन अजीज साहब, माननीय सदर से मुंतखब सदर तक प्रेस क्लब के जितने भी मेंबरान और अहदेदारान हैं, आपको दिल की अताकारियों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस लिहाज से आज का ये फंक्शन प्रोटोकॉल के एतबार से कोविड की जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में आपने उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मुख्तसर तकरीब मुनक्किद की। अब बातें तो बहुत करते हैं, लिखते भी हैं, लेकिन सच्ची बात है कि जो सिचुएशन है आजकल कोविड की, इसमें बड़े बड़े इक़दाम हमारे लिए इंतहाई खतरनाक भी साबित हो रहे हैं। हम ये कहते भी रहते हैं, लिखते भी हैं, और निजी महफिल में बात भी होती रहती है कि तकरीबात मुख्तसर होनी चाहिए। इस लिहाज से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा किया। प्रेस क्लब के जो मुख्तलिफ अहदेदारान हैं, आपके हवाले से आपके साथ मोहतरम प्रोफेसर नसीर साहब ने इन ख्यालात का इज़हार किया। हमें खुशी हुई कि एक उस्ताद को अपने शागिर्दों पर फख्र है, और उन्हीं शागिर्दों पर उस्ताद फख्र किया करते हैं जो बाकिरदार हुआ करते हैं। आपकी देनदारी और बाकिरदार शख्सियत की वजह से स्टेज पे खड़े होकर आज आपके लिए आपके उस्ताद का भी कलमात कह रहे हैं। इस पे मुझे भी खुशी है कि हमने भी ऐसे लोगों का इंतखाब किया, उनके साथ चलने का फैसला किया जो माशरे के अंदर इज्जत और एहतराम की नज़र से देखे जाते हैं। एक मरतबा फिर आपको मुबारकबाद पेश करते हुए, क्योंकि अभी चौधरी साहब में मुझे लगा कि कोटली भी जाना है, और फाउंडेशन के हवाले से जो बात करनी है वो मुझसे ज़्यादा तजर्बा रखते हैं। फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन की हैसियत से अपने फ़राइज़ का अंजाम देते रहे। फाउंडेशन का क्या मैयार और क्या किरदार है, इस पर वो तफसीली बात करेंगे। मुझे ये उम्मीद है कि जल्द फाउंडेशन के इंतखाबात होने वाले हैं, और एक मरतबा फिर हम किसी ऐसे अपने शख्स को कामयाब करेंगे जो आप सब के दोस्तों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखे। आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रेस क्लबों की जब बात हो तो सच्ची बात है, ये कि सरदार अब्दुल क़य्यूम मरहूम का नाम ना लिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादती है। आज़ाद कश्मीर के 10 अज़ला हैं, और 10 अज़ला में 5 अज़ला में प्रेस क्लब की जो बिल्डिंग्स हैं, वो बिल्डिंग्स सरदार अब्दुल क़य्यूम खान के दौर में बनी थी। मीरपुर के हमारे और बहुत से दोस्तों ने देखी हुई होगी, इसी तरह कोटली में है, रावला कोट बाउल मुजफ्फराबाद में थी। मीरपुर और कोटली में तो बिल्डिंगें बनी थी, रावला कोट बाउल मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ
جو سرکاری بلڈنگز تھی وہ کلبز کے حوالے کی گئی. اس کے بعد کسی حکمران کو اتنا احساس نہ ہوا کہ وہ تحصیلوں کو چھوڑ کے اضلاع میں ہی بلڈنگز فراہم کریں. ابھی میں چودھری طارق فاروق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 2 ہفتے پہلے ممبر میں پریس کلب کے حلف کی تقریب تھی, میں ادھر موجود تھا, اور بڑی عالیشان بلڈنگ چودھری طارق فاروق صاحب نے ممبر پریس کلب کے جو عہدیداران اور ممبران ہیں انہیں بنا کے دی ہے. روز ہاؤسنگ سوسائٹی ظفر بخش صاحب کی انہوں نے پلاٹ فراہم کیا, اور 1 کروڑ سے زائد کا خرچہ کر کے طارق فاروق صاحب نے ممبر کے دوستوں کچھ بیٹھنے کی چھت فراہم کر دی ہے. بلکہ اس وقت وہاں میری موجودگی میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ مارچ کے مہینے میں یہ ممبر کے جتنے بھی ممبر پریس کلب کے جو بھی ممبران ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے ان کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ 31 مارچ سے پہلے حل کر دیے جائیں گے, انہیں پلاٹ کی چپس دے دی جائیں گی. ایک وزیر اتنی دلیری سے اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کا کام کر رہا ہے. اس نے اپنے علاقے میں ٹیکنیکل کالج لایا جو آزاد کشمیر میں پہلا ٹیکنیکل کالج ہے. سڑکیں وہ پورے آزاد کشمیر میں بن رہی ہیں. لیکن جس جگہ میں کھڑا ہوں مجھے اس بات کا یہاں آ کے ایک افسوس ضرور ہوا ہے کہ 5 سال آپ اقتدار کے حوالوں میں بیٹھے رہے, 5 سال آپ کا وزیر اعظم رہا, اور چکسواری کے دوستوں کو پریس کلب کی بلڈنگ کیوں نہ دے سکے ہو. یہ سوالیہ نشان ہے. یا آپ ان سے ملتے رہتے ہیں, وقت آنے والا ہے وہ آپ کے پاس آئیں گے تو ضرور ان سے یہ پوچھیے کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ نے تعلیمی انقلاب برپا کیا, میڈیکل کالج دیے, یونیورسٹی دی, وہ اپنی جگہ وہ اچھا کام ہے, اس کی تعریف کرتے ہیں. لیکن جو آپ کا بنیادی گھر ہے ان کو ہاؤسنگ سوسائٹی کو چھوڑیے, پلاٹس کو چھوڑیے, کم از کم پریس کلب کے جو دوست ہیں ان میں بیٹھنے کے لیے ایک بلڈنگ بنانا حکومت کے لیے کیا بڑا مسئلہ تھا. یہ افسوسناک چیز ہے. میں ایک مرتبہ پھر جہاں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ سے اس بات کی امید و توقع رکھتا ہوں کہ جیسے کہ جرنلزم کی طرف آپ توجہ دیں گے. آپ پڑھے لکھے, باشعور اور سمجھدار دوست ہیں. روایتی صحافت کو چھوڑیے, وہ ہوتے تھے جو کبھی کسی ایک اخبار کی نمائندگی لے کے ساری زندگی ساتھی بنے رہتے تھے. شاید کئی ایسے بھی ہیں چکسواری کے اندر جنہیں خبر لکھنا نہیں آتی, وہ کلبوں کے عہدیدار اور ممبران بنے ہوئے. افسوسناک چیزیں ہیں یہ. آپ پڑھے لکھے لوگ اس ادارے سے وابستہ ہیں, جیسے حسین حدیث صاحب کا مجھے علم بھی ہے اور آپ نے بتایا بھی ہے, ذکر بھی کیا ہے. عزیز چودھری صاحب, میں ان سے یہ امید اور توقع رکھتا ہوں کہ جو فاؤنڈیشن کے آنے والے انتخابات میں اس میں یہ اپنا کردار ادا کریں گے. اور چکسواری کے آپ جو صورت حال آپ کی بنے گی, ابھی تو گریجویشن کی انہوں نے فاؤنڈیشن رکھی ہوئی ہے شرط, تو شرط میں جو بھی پورے اترنے والے ہیں آپ کے کلب کے گریجویٹ جتنے بھی ہیں انہیں ممبران بنانے کے لیے ہم سے بھی جو کردار ادا ہو سکا وہ کریں گے. اب جی چودھری صاحب سے بھی جو کردار ادا ہو سکا وہ کریں گے. وقت نے میرے خیال میں زیادہ لے لیا ہے. چودھری صاحب نے بھی تفصیل کے ساتھ بات کرنی ہے, سنیل صاحب نے بھی بات کرنی ہے. میں ایک مرتبہ پھر اس تقریب میں کلب کے ممبران کے علاوہ بھی جتنے معزز دوست یہاں تشریف لائے ہیں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. حسین عزیز اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی عطا کریے. بات پیش کرتے ہوئے جانا چاہوں گا. مرکزی عہدے پہ ہیں اور ذمہ دار ہیں. انشاءاللہ ہمارے مسائل کو اچھے طریقے سے حل کریں گے اور ہماری آواز بنیں گے. اب میں اگلے مقرر ہمارے صدر پریس کلب سے گزارش کرتا ہوں کہ حسین عزیز صاحب آئیں اور آپ نے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وصلی علی رسولہ الکریم. اللہ سے جو کرے دور تو تعلیم بھی کتنا, مال اولاد جاگیر بھی کتنا.
حق کے لیے جو اٹھے تو شمشیر پہ فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر پہ فتنہ۔ گرامی قدر اسٹیج پر بیٹھے شعبہ صحافت کے زندہ ستارے، رونے کے محفل، وائس چیئرمین، سابق وائس چیئرمین پریس فاؤنڈیشن آزاد کشمیر، چیف ایڈیٹر رونما جناب امجد جوئی صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما فخر ڈڈیان، مرکزی سیکرٹری جنرل سینٹرل یونین آف جرنلسٹ آزاد کشمیر جناب شاہد چودھری صاحب، صدر محفل میرے والد محترم جناب حاجی محمد ادریس صاحب، فنجان میں بیٹھے قلم و کرتاس سے تعلق رکھنے والے میرے ہمسفر ساتھی اور ہماری دعوت پر تشریف لائے معزز مہمانان گرامی کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور مشکور ہوں کہ وہ مصروفیات میں سے وقت نکالا اور تشریف لائے، ہمیں شکریہ کا موقع دیا۔ اس موقع پر میں یہاں ہمارے پریس کلب کے تمام اراکین بھی موجود ہیں، ان کا بھی میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا اور مجھے صدر منتخب کیا۔ میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ ان کی امیدوں پر اور عوام علاقہ کی امیدوں پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش جاری رکھوں گا۔ بحیثیت صحافی میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں ہماری بہت سی ذمہ داریاں ہیں، جن میں 2 ذمہ داریاں سر فہرست ہیں، اور وہ 2 ذمہ داریاں وہ یہ ہیں کہ ہم معاشرے کے ہر 2 پہلو کو اجاگر کریں۔ ہر 2 پہلو سے مراد معاشرے کا مثبت چہرہ اور منفی چہرہ، دونوں کو ہم نے اجاگر کرنا ہے۔ لیکن صحافی کا کام قطعاً کوئی عدالت لگانا نہیں، کچہری لگانا نہیں۔ صحافی کا کام ہے کہ وہ جو علاقے کے مثبت چہرہ ہے اس کو بھی اجاگر کیا جائے، اس کو عوام تک پہنچایا جائے، اور جو منفی چہرہ موجود ہے اس کو مثبت کرنے میں نہ کہ صرف آواز اٹھائی جائے بلکہ حل کرنے میں اپنا کلیدی کردار بھی ادا کیا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی آزاد پریس کلب کو یہ اعزاز حاصل ہے، آپ کے پاس اس کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے کہ آج تک الحمدللہ بڑی غیر جانبدارانہ رپورٹنگ یہاں سے کی گئی۔ اب چونکہ 2021 جو سال ہے یہ انتہائی اہم سال ہے، اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ 2021 الیکشن کا سال ہے۔ اس 2021 میں ہی ہم نے اپنی قیادت کا انتخاب کرنا ہے۔ 2021 کشمیر کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ کون سے چہرے سامنے آ رہے ہیں۔ تو بحیثیت صحافی ہمارا حق بنتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عوام تک اپنے نمائندگان جو ہیں، حلقے کے نمائندگان یا ریاستی نمائندگان، ان کو بھرپور انداز میں ان کو عوام تک ان کے مثبت پہلو اور منفی پہلو دونوں کو دیا جائے۔ جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری عدالت لگانا نہیں ہے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سا لیڈر، کون سا کوئی بھی ہو، کوئی بھی کیس ہے اس میں غیر جانبداری اولین شرط ہے ہمارے لیے۔ اور انشاءاللہ تعالی آمدہ الیکشن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آزاد پریس کلب سے آپ کو غیر جانبدار صحافت نظر آئے گی انشاءاللہ۔ تو اور اس میں علاقے کے مسائل، ہمارے جو انتظامیہ کے یہاں پہ لوکل اسٹیشنز پہ سب ڈویژن میں جو دفاتر موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہمارا پلان مکمل ہے، اور انشاءاللہ بھرپور آپ کو آزاد پریس کلب کا ورک نظر آئے گا۔ آپ کی امیدوں پہ پورا اترنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ میں دوبارہ جناب امجد جوئی صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ اسلام آباد سے اپنی بھرپور مصروفیات کے باوجود انہوں نے وقت نکالا اور تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سید صاحب، ہمارے اس پروگرام میں نوجوان صحافی بنیال سے سفیر جانی صاحب تشریف لائے، جناب عمران قیوم صاحب تشریف لائے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے آخری مقرر مہمان خصوصی جناب چودھری امرت
حافظ وائس چیئرمین آزاد جموں و کشمیر پریس فاؤنڈیشن چیف ایڈیٹر روزنامہ صدائے چنار مظفر آباد آپ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آج کی اس تقریب کے منتخب عہدیداران صدر اسنین پریس کلب کے جملہ عہدیداران آپ سب کو دل کی تھا کہنیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو جو نئی ذمہ داریاں ملی ہیں اور یہ توقع بھی رکھتا ہوں کہ آپ یہ ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ اس کے علاوہ یہاں میرے دوست میرے ساتھی سی یو جے کے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب شاہد صاحب موجود ہیں اور صاحب صدر جناب اسنین صاحب عاجز صاحب موجود ہیں اور دیگر جو ہمارے صحافی بھائی یہاں سارے جگیر صاحب سے لوگ موجود ہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آج کی اس تقریب میں بحثیت بنانے خوشی قبول کیا۔ اصل معزز سامعین و حاضرین، باتیں ساتھیوں نے کر دی ہیں تو فیضل صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے صرف 10-15 منٹ آپ کے لوں گے اسپیشلی ٹائم کے حوالے سے حاجی صاحب نے بات کی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ وہی قومیں ترقی کی جانب گامزن ہوتی ہیں یا وہی قومیں کامیاب و کامران ٹھہرتی ہیں جو ٹائم کی پابندی کرتی ہیں۔ دیکھیں نا کہ ہمیں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی جو آپ کی 5 نمازیں ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر نماز کا ایک ٹائم اور وقت مقرر ہے، لہذا وہی کام اور وہی جو چیز ہے، وہی فنکشن، وہی آپ کی تقریب کامیاب ہوگی جو ٹائم کے اوپر شروع ہوگی اور ٹائم کے اوپر ختم ہوگی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم کے اوپر ہی تقریب شروع کی ہے اور میرے خیال میں 11:30 کا ہمارا ٹائم تھا تو ہم اختتام کی جانب گامزن ہیں، لہذا ٹائم بہت ضروری ہے، یہ ٹائم بہت میٹر کرتا ہے ہمارے زندگی کے اندر۔ اور جو یورپ کے اندر جو آپ جو لوگ وہاں پر گئے، میں بھی 2-3 بار گیا ہوں، وہی اسی لیے وہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، وہ ٹائم کی پابندی کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہاں پہ صحافت کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، یہ جو ہمارے صحافی بھائی ہیں یا جو ہماری صحافتی ذمہ داریاں ہم کما آپ کو ادا نہیں کر سکتے، تو سیدھی بات ہے، ہمیں لگی لگی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اگر من حیث القوم اوور حال اگر ہم اس معاشرے کا، جس سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اگر ہم بات کریں نا تو کوئی بھی محکمہ، کوئی بھی ادارہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ اگر سیاست کے شعبے کی طرف بات کریں، اگر وکالت کے شعبے کی طرف بات کریں، اگر ہیلتھ کے شعبے کی بات کریں یا صحافیوں کے شعبے کی بات کریں یا ایجوکیشن کے شعبے کی اگر بات، ہر ادارے کو میرے خیال میں بہتری کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے جو نئے لوگ آ رہے ہیں، جو نئی نسل آ رہی ہے، اور یہی لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ مزید یہ معاشرہ ضرور ترقی کرے گا، پہلے سے ہم کافی بہتر ہیں، لیکن ہمیں بہتری کی کوشش بھی کرنی چاہیے من حیث القوم۔ باقی یہاں پہ پریس فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات بھی ہوئی ہے، شاہد صاحب نے بات کیا، صحافی بھائی نے بات کی ہے۔ میں 3 سال بحثیت وائس چیئرمین پریس فاؤنڈیشن رہا ہوں، تو صحافت کی جو اصول قواعد و ضوابط ہیں، یہاں پر ساتھیوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ صحافی کی ذمہ داری کیا ہے، اور ایک جو صحافی کی کوالیفیکیشن کے حوالے سے بھی یہاں بات بھی ہے۔ میں جب وائس چیئرمین کی ذمہ داری سنبھالی تھی تو مجھ سے پہلے صحافی جو اس کی کوالیفیکیشن یا جو تعریف کی گئی تھی وہ یہ تھی میٹرک پاس، بلکہ یہ بھی تھا کہ جو ساتھی دوست 20 سال صحافتی ذمہ داری ادا کرے گا کسی ادارے کے اندر، وہ بھی ممبر بن سکتا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے، ہم نے لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر اور حکومت کے ساتھ مل کر آج الحمدللہ پریس فاؤنڈیشن کا ممبر وہ ثابت بن سکتا ہے جو BA پاس ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لوکل آپ کے پریس کلب ہیں، ان کے آپ کے ایشو ہیں، لیکن پریس فاؤنڈیشن کا ممبر وہی بن سکتا ہے جو BA پاس ہے۔ ہمارے دور کے بعد جس دن سے یہ اسمبلی سے ہم نے یہ بات بل پاس کروایا تھا، کابینہ نے اس کی منظوری دی تھی، کہ اس کے بعد آج تک کوئی صحافی ایسا نہیں ہے جو یعنی کہ BA فیل ہو یا FA ہو یا میٹرک ہو جو پریس فاؤنڈیشن کا ممبر بنا ہو۔ اگر کوئی ہے تو ہمیں آپ بتا دیں۔ لہذا اس کے بعد میرے دور کے بعد
اب وہی صحافی پریس فاؤنڈیشن کا ممبر بنے گا جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کا ریکگنائزڈ صحافی ہے، وہ بھی یہ پاس ہوگا۔ باقی یہ جو لوکل آپ کے پریس کلبز ہیں، ان میں مثلا آپ یہ آزاد پریس کلب ہے، یہ خود مختار ہے، یہ سنین صاحب یا ان کی جو ٹیم ہے کہ جس کو چاہے ممبر بنا دیں، لیکن پریس فاؤنڈیشن جو ادارہ ہے، جو باضابطہ آزاد حکومت کا رجسٹر ادارہ ہے، اس کے اندر وہی صحافی آپ ممبر بن سکتا ہے جو بی اے پاس ہوگا۔ پہلے یہ بات یہ ہے، یہ ہم نے کوشش کی ہے، تو یہ شاید صاحب کو سارا پتہ ہے، یعنی بندہ کوشش کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پریس فاؤنڈیشن صحافی کے حوالے سے بات ہوئی ہے، یہ پریس فاؤنڈیشن نے ابھی میں یہ اخبار آپ صدائے جناب کے دیگر اخبارات میں آپ پڑھے ہیں، 2 دن پہلے ہی یا کل کی بات ہے کہ جو ہماری پریس فاؤنڈیشن کے مرکزی وائس چیئرمین ہیں آج کل سلال الفقار صاحب ہیں، اور راجہ عادل صاحب جو ہمارے ڈی جی اطلاعات ہیں وہ ہمارے سیکرٹری ہیں پریس فاؤنڈیشن کے، ان کی باضابطہ ملاقات ہوئی ہے پی ایم آزاد کشمیر کے ساتھ، اور پی ایم صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ جو پریس کلبز ہیں آپ کے ذیلی سطح پہ اور تحصیل سطح پہ، اسی طرح یہ جو پریس فاؤنڈیشن کے ممبران ہیں ان کے لیے انشاءاللہ العزیز 15,000 پینشن کا جو ہے حکومت ایک پیکج دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو پریس فاؤنڈیشن کے ممبران صحافی ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کے لیے اسکالرشپ کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ زیادہ یہ کوشش اور کاوشیں جو ہیں جو جینوئن صحافی ہیں جو پریس فاؤنڈیشن کے ممبران ہیں ان کے لیے ہو رہی ہے۔ دوسرا میں آپ کو یہ بات دوں، اصل میں یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں، تو سیدھی بات ہے۔ ایشو یہ ہے کہ میں اس وقت جو پریس فاؤنڈیشن کی ہاؤسنگ سکیم کی ایک اتھارٹی ہے یا ادارہ ہے، اس کا میں چیئرمین ہوں۔ میرپور کے اندر جو آپ جو لوگ ہیں ڈڈیال اور چکسواری کے، آپ رہتے ہیں ضلع میرپور کے اندر، ہر ضلع کے اندر حکومت آزاد کشمیر نے، اور یہ ہمارے دور میں ہوا تھا اور اب اس کا کام جاری ہے، صحافیوں کے لیے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن یعنی ہاؤسنگ جرنلسٹ کالونی کا قیام بھی ہے۔ اب میرپور کے اندر آپ کی جو صحافی ہیں، جو میرپور کے صحافی ہیں، 200 سے زائد کنال رقبہ موجود ہے۔ اب یہ ہے کہ وہاں آپ لوگوں کی اپروچ نہیں ہے، یہ شاہ صاحب اس گھنٹے ہیں، یہ شاہ صاحب 200 سے زائد کنال جو رقبہ ہے وہ صحافیوں کے نام پہ میرپور کے اندر موجود ہے۔ اب صرف یہ صحافی بھائیوں کے آپس میں اتفاق و اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے اس سے عملی جامہ پہنایا نہیں جا رہا۔ یہ صحافی کا ہے، یہ کسی فرد واحد میں نہیں ہے، یہ کسی فرد واحد کی تنظیم کا نہیں ہے، جو بھی ضلع میرپور کا صحافی ہے وہ اس کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جب میں یہاں پہلے آیا تھا تو مجھے کسی نے چکسواری کے حوالے سے یہ بتایا تھا کہ یہ جو آپ کا سٹی ہے، سٹی جو سٹی ٹاؤن بنا ہوا ہے، نیو سٹی ہے، اس کے اندر جو چکسواری کے صحافی ہیں آپ، اس کے لیے آزاد حکومت کی طرف سے ایک پلاٹ موجود ہے۔ اب وہ پلاٹ کس کے پاس ہے، اس کی آپ تحقیق کریں، آپ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ایک پلاٹ موجود ہے جو اس وقت کے پی ایم صاحب وزیر صاحب جو بھی تھے، یہ ہے شیخ صاحب آپ سے موجود ہے۔ مجھے کسی نے یہاں پرفیکٹ رپورٹ دی تھی کہ آپ جو چکسواری کے صحافی ہیں، آپ کا ایک پلاٹ یہاں نیو سٹی کے اندر موجود ہے۔ آپ کیا کریں، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ جو پہلے ہمارے دوست تھے تو وزیر صاحب کے دور میں یاسر صاحب، ان کو اس چیز کا پورا معلومات ہے یا ان کو سارا علم ہے۔ یہ آپ تحقیق کریں کہ وہ پلاٹ کس کے پاس ہے، کس میں کون سی بات ہے، وہ سب صحافیوں کے لیے ہے، کسی ایک گروپ کے لیے نہیں ہے، کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے۔ جب بھی حکومت کو پالیسی لاتی ہے وہ سب کے لیے لاتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جو اپروچ والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پالیسی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور جو لوکل لوگ یا جو نہیں کرتے وہ یہ مثلا آپ پریس فاؤنڈیشن کے وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ بات کر دی ہے۔ باقی یہاں پہ بات ہوئی ہے جی کہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے یا چکسواری کی اور لوکل مسائل کے حوالے سے، دیکھیں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جو ہے ہمیں ایز اے کشمیری اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس دیکھیں ہم نے اتنی ہی بات کرنی ہے نا جتنے ہمارے پاس اختیار ہے۔ اب ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، انٹرنیشنل سطح پہ ہمارا وکیل پاکستان ہے اور حکومت پاکستان کے اپنے مسائل ہیں، ان کے اپنے ایشو ہیں۔ کشمیر جو ہے نا آپ کی تحریک آزادی کشمیر یا آزاد کشمیر یا مقبوضہ کشمیر، جو حکومت پاکستان ہے، جو ریاست پاکستان ہے، جو میں سمجھتا ہوں جو میں نے فیل کیا ہے، ریاست پاکستان کے سامنے
کشمیر ایشو کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ کشمیر ریاست پاکستان کے لیے جو اہم ایشو ہے وہ اس کی اپنی ریاست ہے. اب عمران خان اپنی ریاست پاکستان بچائے گا یا آپ کا مقبوضہ کشمیر بچائے گا، یہ ایشو ہے. جب بھی یہ دیکھیں نا، جب مثلا یہ آپ کا جو چکسواری ہے، چکسواری کے اوپر اگر کچھ طاقتیں حملہ کر دیتی ہیں، ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، تو آپ پہلے چکسواری کو بچائیں گے، کوٹلی کو آپ نہیں بچا سکتے، کیونکہ آپ کی اپنے گھر کی فکر ہے. ایشو یہ ہے کہ جو ہمارا وکیل ہے، ہم پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، سرزمین پاکستان کا احترام کرتے ہیں، عوام پاکستان کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو ریاست پاکستان کے ذمہ دار ہیں، جو امریت کی صورت میں جہاں جب فوجی آتے ہیں یا جو جمہوری حکومتیں آتی ہیں، ان کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ اپنے مسائل حل کریں گے یا آپ پیچھے ہمارا مسائل ہوتے ہیں. ایشو اصل نہیں ہے. اور پاکستان کو اس وقت انٹرنیشنل سطح پر بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے. اب اس چیلنج کے ساتھ ہم بھی جڑے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے کشمیری دیکھیں نا کہ فاروق حیدر صاحب یا کے ایچ خورشید مرحوم کی آج 2 دن پہلے ان کی برسی ہوئی ہے کہ کے ایچ خورشید نے ایک فارمولہ دیا تھا کہ آپ آزاد حکومت کو تسلیم کریں، آزاد حکومت کو باوقار بنائیں. جب تک یہ کشمیری قوم یا ریاست جموں و کشمیر تحریک آزادی کشمیر کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گی، اس وقت تک میرے خیال میں کشمیر ایشو آپ کو حل نہیں ہو سکتا. اور پاکستان کے اینڈ پہ دیکھیں تو ہم ان کے لیے اتنی پریکٹس نہیں، ہم سیکنڈ پہ آتے ہیں یا تھرڈ ایشو پہ آ رہے ہیں. لیکن ہمیں ایسے کشمیری اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. مثلا اگر کوئی صحافی ہے وہ اپنے قلم کے ذریعے تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرتا رہے. اسی طرح آپ یہ جو لوگ ہیں آزاد پریس کلب ہے مثلا، تو آزاد پریس کلب کے جو صحافی بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ تحریک آزادی کشمیر میں ہمیں سیمینار، جو ہمارے اختیارات ہیں، ہمیں اپنا مشن چھوڑنا نہیں چاہیے. باقی یہاں پہ یہ بات بھی ہے کہ ایک صحافی کی ذمہ داری ہے. اصل میں جو بات ہے کہ ایز اے جرنلسٹ یا میں ایک اخبار کا چیف ایڈیٹر بھی ہوں، میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ ہم کما حق و صحافی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے. اور آپ نے جو بات کی تھی حق و سچ کی، اصل میں جو آپ کی مارکیٹ ہے نا سر، یہ جو آپ کی مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ کے اندر سچ نہیں بکتا، اس مارکیٹ کے اندر جھوٹ بکتا ہے. اصل پرابلم یہ آ رہا ہے. اگر آپ سچ لکھیں گے یا سچ بولیں گے تو وہ آپ کا خریدا نہیں جائے گا. استمرار کیا ہے؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سچ لکھنے والے کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، سچ لکھنے والے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی. پرابلم یہ ہے جو جھوٹ لکھے گا نا، جھوٹ، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اس کے پاس لوگ جائیں گے، اس کی بلے بلے ہوگی، اس کی واہ واہ ہوگی. لیکن جو شریف صحافی ہوگا، جو سچ لکھنے والا ہوگا، اس کی یہاں پہ قدر و قیمت نہیں ہے معاشرے کے اندر. اس لیے دیکھو جو اچھا لکھنے والا لکھاری ہوتا ہے، جو سچ لکھتا ہے، وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے. اب صحافی جو لوگ ہیں آپ معاشرے کی، آپ دیکھیں اس میں کون سا ایشو ہے؟ یہ چکسواری کے آپ کتنے صحافی ہیں، آپ سب کو جانتے ہوں گے. آپ اسی صحافی کو اپریشیٹ کریں، حوصلہ افزائی کریں جس طرح آپ نے کیا، مثلا صاحب نے کیا کہ جو سچ لکھتے ہیں. تو دیکھیں نا ایک شعر بھی ہے اس حوالے سے کہ دوپہر تک بک گیا ہر ایک جھوٹ، میں ایک سچ لیے بیٹھا رہا شام تک. جو سچ بیچتا ہے نا وہ شام تک بیٹھا رہتا ہے آپ مارکیٹ کے اوپر. اور جو جھوٹ بیچتا ہے اس کی 12 بجے دکان. اصل میں یہ ایشو ہے. جو صحافی اگر نکلے بھی بات، مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ ایک واقعہ ہوا تھا چڑوئی کے اندر. مثلا مجھے کسی نے کال کی تھی کہ یہ مظلوم عورت ہے، تو آپ ایز اے چیف ایڈیٹر اس کی جو ہے نا آپ اپنے اخبار میں جگہ دیں، اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں. ہوا یہ تھا کہ ہم نے اس ایشو کو، ایک وہ مظلوم بیوہ خاتون تھی، اس کا ہم نے ایشو ہائی لائٹ کیا. جب میڈیا پہ آیا، ڈی سی کے خلاف ہم نے خبریں لگائی، تو اینڈ پہ ہوا یہ جس کی ہم جنگ لڑ رہے تھے، وہ اس کی پوری فیملی ڈی سی صاحب کے ساتھ ڈاکٹر عمر عالم صاحب تھے، ٹھیک ہے، وہ سارے مشورہ میں کیس کر دیا. اگر آپ صحافی، مثلا ایک صحافی ہے چکسواری کا، اگر کوئی ایشو ہے، وہ ایک صحافی حسنین، اس کی ٹیم اس کو اٹھاتی ہے، تو وہی جس کے لیے یہ جنگ لڑے گا، جس مظلوم کے لیے، جس بیوہ کے لیے، جس غریب کے لیے، وہی بیوہ، وہی مظلوم، وہی لوگ اتھارٹی کے ساتھ جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. یہ بھی کہاں بیٹھا ہے.
تو بہتر یہ تھا یہ سمجھے گا کہ کیوں نہ پہلے میں اسے گر کر لوں. ایشو یہ ہے جو سچ دکھتا ہے اس کا معاشرہ ساتھ نہیں دیتا. جو میرے اخبار کو 12 سال ہو گئے سر, میں نے پریکٹیکل زندگی گزاری ہے, جو میں نے چیک کیا ہے میرے کیا تھا, ہمارے اندر بے شمار خامیاں ہیں, ٹھیک ہے, گنہگار لوگ ہیں, لیکن یہ بھی ہم نے چیک کیا ہے جو سچ دکھتے ہیں ان کا ساتھ کوئی نہیں دیتا. یہ دیکھیں نا, جس طرح آپ کے ڈڈیال چوک کے اندر ابھی آپ لوگ باتیں کر رہے تھے نا, وہ جو کیا نام ہے اس کا, تنویر احمد کے ساتھ کیا ہوا ہے, کتنا بڑا اس نے کیا جرم کر دیا ہے. ایک جھنڈا اس نے اتارا ہے, وہ بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جھنڈا اتار کے اس نے سینے سے لگایا اور پیش کیا, تو کس نے اس کا ساتھ دیا ہے؟ تنویر ایز اے کشمیری, وہ پتہ نہیں برٹش لیجسلیٹر ہے, اس کو کس نے ساتھ دیا ہے؟ وہ جو تنظیمیں اس کو اٹھانے والی تھی, جن میں شروع میں اس کے نام لگائے تھے, ہم یہ کرتے ہیں, وہ کہاں ہیں؟ یعنی میں نے یہ سنا, مجھے آج عزیز صاحب نے بتایا کہ وہاں پتہ نہیں 2 اضلاع کی پولیس بھی موجود تھی, لیکن ایک بندہ باہر نہیں نکلا. یہ ایشو ہے, جو سچ دکھتا ہے, جو سچ بولتا ہے, جو سچ کے راستے پر چلتا ہے, اس کے لیے اس ملک کے اندر, اس معاشرے کے اندر مایوسی ہے. اس لیے وہ سچ لکھنے والا, وہ سچ بولنے والا, وہ سچ کے راستے پر چلنے والا ایک وقت آتا ہے کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے, تو پھر وہ اپنی پالیسی بنا لیتا ہے. ایشو اس میں یہ ہے. اس لیے جسے دیکھیں نا کہ جس طرح کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین جو تھے وہ اپنے خاندان کے ساتھ نکلے, ہزاروں میں 72 تن تھے, تسلیم و رضا والے, حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. صرف ہزاروں میں, لاکھوں میں 72 آدمی تھے نا آپ کے پاس جو حق پر نکلے تھے, باقی کہاں گئے تھے. ایشو یہ, اس لیے ہمیں جرمندی کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے, اور ایک صحافی کو لوکل کمیونٹیز, جو لوکل لوگوں ہیں ان کا ساتھ بھی چاہیے. تو باقی تحریک دوازی کشمیر کے بارے میں نے بات کر دی ہے, پریس فاؤنڈیشن کے بارے سے بھی بات کر دی ہے. تو آپ یہ اسنین اور یہ جو آزاد پریس کلب ہے, آپ نے جہاں کل یہ باتیں بھی کی کہ آپ مخالفت ہمیشہ یہ یاد رکھیں, جب بھی آپ کو کام شروع کریں گے آپ کو سچ کی مخالفت ہمیشہ ہوتی ہے. تو لہذا اگر آزاد پریس کلب میں پہلے بھی یہاں پہ آیا تھا, ایک دن پہلے آیا تھا, آپ اچھے لوگ ہیں, نوجوان ہیں, آپ اپنا مشن جاری رکھیں, آپ اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم سچ کے راستے پر چلیں گے اور سچ دکھیں گے. اور یہی جو چکسواری کی قوم ہے ایک نہ ایک دن ضرور آپ کا ساتھ ضرور دے گی. آپ دائیں میں باقی چھوڑ دیں کہ سینئر کون ہے, جونیئر کون ہے, یہ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں, اپنے کام سے کام رکھیں. آپ نے جو کہتے ہیں کہ دوسرے کے مسئلوں کو چھیڑے نہ اور اپنا کام چھوڑے نہ, اسی بھی بات ہے. آپ اپنا ماٹو بنا لیں, آزاد پریس کلب جو آپ 5-6 لوگ نوجوان پڑھے لکھے ہیں, آپ یہ اعلان کر دیں کہ چکسواری کے اندر جو بھی مظلوم ہے وہ ہمارے پاس آئے, ہم اس کی رسی کریں گے. جب آپ یہ اپنا ایک ماٹو بنا لیں, اس میں آپ کو دنیا کے اندر کچھ نہیں ملے گا. آپ کی نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ ثواب. اگر آپ کی وجہ سے کسی مظلوم کو, کسی بیوہ عورت کو, یا کسی لوکل ایشو کو, اگر مسائل حل ہو جائے تو آپ کو ثواب ملے گا, آپ تھوڑے پیسے میں کریں. تو میں بار دیگر آپ تمام ساتھی دوست آپ کو بات پیش کرتا ہوں, اور علیان جب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ عزیز ہمارا تعاون جو ہے آپ کے ساتھ رہے گا. تو بس سلام, خدا حافظ. بہت شکریہ مہمان خصوصی جناب امجد جوہری صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ جو آپ نے بتایا اس پہ 100% چلنے کی کوشش کریں. آپ تقریب کے اختتام سے قبل محر برکت کے لیے, اجتماعی دعا کے لیے, اور پچھلے دنوں میں وعدہ بدمہ بات پا دی تھی, اور ہمارے پریس کلب کے سیکرٹری اطلاعات پرکاش وزیر بھائی کا انتقال ہوا, اور سیکرٹری مالیات عبدالشیف گوری صاحب کی ممالک جان کال پوسی انصاف کے لیے دعائیں مغفرت, تحریک ذاتی تشکیل کی کامیابی اور پریس کلب کی عزت و وقار میں اضافے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ حمزہ اجاز بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دعا فرمائیں. ایک بار
خوشی اولاد خوشی آمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المنزل وقنا عذاب جهنم وقنا حساب الميزان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اے خالق کائنات اے عرش و سماوات کے مالک آج یہ جو تقریب سجائی گئی ہے تلاوت ہوئی نعت ہوئی اور دیگر احباب نے اپنی اپنی حاضری لگوائی ہے اور انہوں نے جو بھی باتیں کہی ہیں حق سچ کہا ہے یا اللہ ان تمام کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ یہ جو امیدوار عہدیداران منتخب ہوئے ہیں انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صادق بنا ان تمام عہدیداران کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عادل بنا ان تمام عہدیداران کو